ayat number 5. Surah An-Nisa की ayat number 7-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فلما كتب عليهم القتال اور جب لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا ان پر قتال جہاد اذا فریق منهم تو ان میں سے ایک فریق یخشون الناس لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا خشیت اللہ جیسا کہ اللہ رب سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ سخت وہ لوگوں سے ڈرنے لگا وقالوا ربنا اور کہنے لگا اے ہمارے رب لما كتبت علينا القتال تو نے کیوں ہم پر جہاد کو فرض کر دیا لولا اخرتنا کیوں نہیں ہمیں مہلت دی الی اجل قریب تھوڑی سی اور کل متاع الدنیا قلیل اللہ رب فرمایا کہہ دیجئے یہ دنیا کی زندگی یہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے والآخرۃ خیر لمن اتقی اور آخرت بہتر ہے لمن اتقی اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہے گناہوں سے بچنے والا ہے ولا تظلمون فتیلا اور فرمایا تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تاکہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اینما تکونوا یدرککم الموت فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی موت تمہیں پکڑ لے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ وان تصبهم حسنۃ یقولوا اگر انہیں پہنچی کوئی بھلائی یقولوا هذه من عند اللہ تو کہتے یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وان تصبهم سیئۃ اور اگر انہیں پہنچی کوئی برائی کوئی تکلیف یقولوا هذه من عندک تو کہتے یہ آپ کی طرف سے ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کل من عند اللہ اللہ رب العزت سے کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہے فما لهؤلاء القوم فرمایا کیا ہو گیا اس قوم کو لا یکادون یفقهون حدیثا قریب نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا جب اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض نہیں کیا تھا تو اس وقت کہتے تھے اگر جہاد فرض ہو جائے تو پھر ہم جہاد کریں قتال کریں لیکن جب اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کر دیا اور فرمایا کہ اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہے جو بھی تمہارے خلاف تلوار اٹھائے تم نے بھی اس کے خلاف تلوار اٹھانی ہے فرمایا اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا پہلے یہ تھا کہ وہ جو بھی کہیں آپ نے خاموش رہنا ہے لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو اب ہم میں سے ایک گروہ تھا جو منافقین تھے وہ ڈرنے لگے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اگر جہاد کریں گے جہاد کرتے تو مر جائیں گے مال و دولت سارا تباہ و برباد ہو جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی تو ابھی تو ہمیں اور زندہ رہنا تھا تو اللہ نے ہم پر یہ جہاد کیوں فرض کر دیا یہ قتال کیوں فرض کیا لہٰذا اگر قتال کریں گے تو لڑیں گے مر جائیں گے تو لہٰذا ابھی تو ہمیں اور زندہ رہنا چاہیے تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اس بات کا جواب دیا فرمایا کل متاع الدنیا قلیل فرمایا دنیا کی زندگی قلیل ہے فرمایا دنیا کا جتنا ہی مال و متاع ہے جتنا بھی سامان ہے فرمایا جتنا بھی کوئی آدمی جمع کر لے جتنا بھی دنیا کو استعمال کر لے جتنا بھی اس سے فائدہ اٹھا لے فرمایا آخر یہ دنیا فانی ہے یہ فنا ہونے والی ہے فرمایا دنیا قیمتی چیز نہیں ہے فرمایا قیمتی چیز والآخرۃ خیر لمن اتقی وہ آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے فرمایا جہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی لمن اتقی اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے ولا تظلمون فتیلا فرمایا قیامت والے دن فرمایا آخرت میں تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ایک آدمی بہت نیکیاں کرتا رہا اسے نیکیاں کم اجر کم دیا جائے ایک آدمی نے گناہ کم کیا وہ اسے سزا زیادہ دی جائے فرمایا ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اینما تکونوا یدرککم الموت فرمایا تم موت سے ڈرتے ہو جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ اگر جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے جہاد کریں گے تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے فرمایا ایسی بات نہیں ہے اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ یدرککم الموت فرمایا موت تم کو پا لے گی فرمایا جس آدمی کا جو وقت لکھا ہے اس نے اپنے وقت کے اوپر اس دنیا سے جانا ہے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاد کرو گے جلدی چلے جاؤ گے اگر جہاد نہیں کرو گے تو تم نے ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہنا ہے فرمایا دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا
بلکہ جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس نے اس دنیا فانی سے جانا ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، جہاں چھپ جاؤ، جہاں تمہارا یہ گمان ہو کہ اب یہاں فرشتہ نہیں آ سکتا، فرمایا اللہ رب العزت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام وہاں بھی پہنچ جائیں گے. اب حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو فرمایا مردہ جو ہوتا ہے تو فرمایا جانے والوں کی قدموں کی آہٹ اسے سنائی دے رہی ہوتی ہے، تو اس کی قبر کے اندر منکر نکیر آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم اس کے اوپر منو مٹی ڈال کے آتے ہیں، لیکن فرشتہ وہاں قبر کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے. اب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے تو فرشتہ وہاں بھی داخل ہو جاتا ہے. اور فرشتے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھو کہ ہم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جائیں گے تو ہمیں فرشتے بچ جائیں گے، منہ سے بچ جائیں گے، ہمیں ایسی بات نہیں ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، فرمایا اگر انہیں پہنچے کوئی بھلائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ اللہ رب کی طرف سے ہے. اگر اللہ کو فتح عطا فرماتے ہیں، کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ تو اتفاق کر ایسا ہو گیا، یہ اللہ رب کی طرف سے تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر انہیں پہنچے کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، پھر اس کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے یہ سارا وبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کے ساتھ مخالفت کی؟ ان کا نعرہ یہ ہے کہ تمام معبودوں کی نفی کر رہی ہیں، تو لہذا اس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مصائب آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. یہ منافقین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا قل کل من عند اللہ، ان سے کہہ دیجیے یہ جو پریشانی آتی ہے، مصائب آتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن اس کے اندر کردار تمہارا ہے. جیسے تم اسباب اختیار کرتے ہو ورنہ ویسے پھر تمہارے اوپر پکڑ آتی ہے. فمالی ہؤلاء القوم، ورنہ یہ ایسی قوم ہے کہ قریب نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ سکے، ہر چیز کو سامنے دیکھ رہی ہے، وہی اتر رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سامنے موجود ہے، قرآن اتر رہا ہے، حق اور باطل کے فیصلے ہو رہے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ورنہ پھر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بات ان کی سمجھ کے اندر آ ہی نہیں سکتی. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.